معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل مشرقی مغربی۔ آج کا عنوان مرد کلندر دل کا سکندر تذکرۃ الاولیاء کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ ملک بھر سے علماء ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ کوئی دور دراز کا سفر طے کر کے پہنچا تھا تو کوئی نزدیک ہی کا رہائشی تھا۔ ہر ایک اپنی ذات میں علم کا ایک سمندر تھا۔ دین اسلام کے ایک ایک نقطے پر بحث کرنے والا، ہمہ قسم کے مسائل کا حل بتانے والا اور اسرار و رموز سمجھانے والا، گویا ایک روح پرور منظر تھا۔ مگر یہ سب علماء خود سے ہی اکٹھے نہیں ہو گئے تھے، انہیں تو دعوت دے کر بلایا گیا تھا، اور دعوت بھی ایسی ویسی نہیں تھی بلکہ خلیفہ منصور نے خود بلایا تھا۔ مقصد یہی بیان کیا گیا تھا کہ مختلف اجتہادی مسائل پر غور و خوض کیا جائے گا۔ مجلس شروع ہوئی تو نو بنو کہ اجتہادی پہلو زیر بحث آئے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے مطالعے کی وسعت کا مظاہرہ کیا، دلائل اور حوالوں کے انبار لگا دیے۔ خلیفہ منظور بڑی دلچسپی سے اس بحث میں شامل رہا۔ گفتگو جاری تھی کہ یکا یک خلیفہ منظور نے علماء سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ رب قادر و قدیر کی طرف سے مجھے یہ حکومت جو بخشی گئی ہے، کیا میں اس کا اہل ہوں؟ خلیفہ وقت اپنے بارے سوال کرے اور کسی میں یہ ہمت کہ اس کی مرضی و منشا کے مطابق جواب نہ دے۔ تقریباً سبھی نے بیک زبان کہا، جناب اعلیٰ، بالکل، آپ ہی اس مقام و مرتبے کے اہل ہیں۔ آپ سے بہتر پورے ملک میں کوئی شخص نہیں جو اس منصب کو سنبھال سکے۔ ان علماء میں ایک ایسے عالم بھی موجود تھے جنہوں نے دوسرے علماء کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، خاموش رہے، تاہم ان کے چہرے سے خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ خلیفہ منصور صورتحال کو بھانپ گیا۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی مگر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ اس عالم سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، آپ نے اپنی رائے کا برملا اظہار نہیں کیا، آپ بھی تو کچھ فرمائیے۔ اس علماء نے بلا جھجک کہا، اے منصور، تم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تو نے ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے دین کی خاطر نہیں بلایا۔ تم چاہتے ہو کہ ہم لوگ تیری ہر جائز و ناجائز بات کی توثیق کریں تاکہ عوام الناس یہ سمجھیں کہ تمہارے تمام کام اور احکام دین اسلام کے عین مطابق ہیں، کیونکہ تیرے خلیفہ ہونے کی تمام علماء نے بلا حیل و حجت تصدیق کی ہے، حالانکہ تم اس طرح خلیفہ بنے ہو کہ تمہاری خلافت پر اہل فتویٰ میں سے 2 آدمیوں کا اجماع نہیں ہوا۔ خلیفہ منصور اس جرأت مند عالم کی کھری کھری باتیں سن کر اس لمحے تو خاموش رہا اور مجلس برخاست کر دی گئی، مگر اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اپنے وزیر باتدبیر ربی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دے کر اس علماء کے گھر بھیجا تاکہ اسے وہ تھیلی دے آئے۔ تاہم اس نے اپنے وزیر کو یہ بھی ہدایت کر دی کہ اگر وہ عالم یہ تھیلی قبول کر لیں تو ان کی گردن کاٹ لانا، اور اگر تھیلی قبول کرنے سے انکار کر دیں تو واپس لوٹ آنا۔ جب خلیفہ منصور کا وزیر ربی اس عالم کے گھر تھیلی لے کر پہنچا تو اسے دیکھ کر وہ عالم مسکرائے اور بولے، ربی، میری بات غور سے سن لو، چاہے تم میری گردن کاٹ کر رکھ دو، لیکن میں اشرفیوں کی اس تھیلی کو قبول کرنا تو دور کی بات، اسے ہاتھ تک لگانے کو تیار نہیں۔ ربی نے پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ اپنے وقت کے مشہور عالم باعمل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا، اے ربی، تمہیں کیا معلوم کہ سربراہ مملکت کس طرح عالم کو دولت کے جال میں پھنساتے ہیں؟ جاؤ اور خلیفہ منظور سے کہہ دینا کہ جس مال کو میں ان کے لیے حلال نہیں سمجھتا اسے اپنے لیے کیسے حلال سمجھ لوں، کیونکہ بیت المال کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو 3000 درہم پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس سے کہا، جناب اعلیٰ، میں ایک اجنبی اور مسافر شخص ہوں، ان درہموں کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے پاس اس کے رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے۔ آپ انہیں بیت المال میں رکھوا دیں، جب ضرورت پڑے گی تو وہاں سے لے لوں گا۔
चनाचा अबू जाफ़िर मंसूर ने ऐसा ही किया, मगर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए और वो रकम यूं ही पड़ी रही। एक दफ़ा खलीफा मंसूर ने इब्ने शबरमाह, इब्ने अबी लैला और दीगर उलमा को तलब किया और रबीउ ज़कात वग़ैरह के मुताल्लिक़ किताब लिखने को कहा। चनाचा तवील मुद्दत के बाद इन हज़रात ने मुसव्वदात पेश किए। खलीफा ने वो मुसव्वदात पढ़े तो उसे पसंद ना आए। किसी दरबारी ने खलीफा से अर्ज़ की, हजूर वाला, कूफा में एक आलिम अबू हनीफ़ा नुमान रहमतुल्लाह हैं, उनको बुलाइए और किताब लिखने का कहिए। खलीफा मंसूर ने दरबारी की तजवीज़ पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को बुलावा भेजा। आप रहमतुल्लाह ने खलीफा मंसूर ने मज़कूरा किताब लिखने को कहा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने सिर्फ 2 दिन में वो किताब मुरत्तिब करके पेश कर दी। किताब क्या थी? फसाहत और बलागत, मिसाल और हवालों के साथ साथ इल्म व मार्फत का एक बेमिसाल नमूना थी। खलीफा मंसूर ने किताब का वर्क पलटा तो इल्म का समुंदर ठाठे मारता देखा और अश कर उठा। उसने उसे बहुत पसंद किया और खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए बतौर इनाम 10,000 दरहम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की खिदमत अक़दस में पेश किए गए। मगर मर्द कलंदर दिल का सिकंदर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने वो 10,000 दिरहम लेने से इनकार कर दिया। शुक्रिया।